اصل میں حضرت مسئلہ صرف یہی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، صرف کہتا کوئی نہیں۔ بندے کا اپنا کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزرنا ایک قبر پر سے ہوا۔ ظاہر ہے جی، نگاہ نبوت تھی، چھپی چیزیں بھی دیکھتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو نا بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصہ بعد اب واپس گزرے تو وہ جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم مجھے اس قبر والے کے حال سے آگاہ کر کہ پہلے گزرا تو عذاب تھا، اب گزرا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو آگے سے جواب آیا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ شخص مرا نہ تو یہ بڑا فاسق، بڑا بدکار اور گناہگار تھا، جس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ مرا نہ تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا نا تو استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے اپنی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے اور ہم والد کو عذاب دیں، اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی۔ صرف بیٹا خرابی یہ ہے کہ کہتا کوئی نہیں ہے، صرف خرابی یہ ہے، باقی تو سب کچھ ہے، اب کہتا کوئی نہیں ہے۔ مہارا میں یہ پڑ گئی ہے کہ اب کہتا کوئی نہیں ہے۔ جو جتنی نحوستیں ہیں، جو کچھ ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ اب کہتا کوئی نہیں، ہم چھوڑ گئے حضرت۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین آپس میں ملے، تو جو مسلمان کا شیطان تھا نا وہ دبلا پتلا ننگا، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور جو کافر کا شیطان تھا موٹا، بالوں میں تیل لگا ہوا، کپڑے بھی اس نے پہن رکھے۔ وہ جو کافر کا شیطان تھا نا، اس نے اس شیطان سے جو ایک مسلمان پہ مسلط تھا اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ سکا سڑیا، وال بکھرے، ننگا بھی۔ اس نے کہا، بھائی مجھے اللہ نے جس پہ مسلط کیا نا وہ تو بندہ مومن ہے، وہ تو جب کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ شریف کی برکت سے میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کھاتا رہتا ہے، میں پاس بیٹھا بھوکا رہتا ہوں۔ جب وہ کچھ پینے لگتا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اس کے پینے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ سر میں تیل ڈالتا ہے وہ پھر پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں تیل میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ اور وہ جو شیطان تھا نا، جو کافر پہ مسلط تھا، اس نے کہا، میں تو ایسے شخص پہ مسلط ہوں جو خدا کو بھول ہی چکا ہے۔ وہ کسی کام میں کھاتے پیتے تیل لگاتے، اپنے کپڑے، کسی چیز میں وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اس لیے میں اس کی ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہوں۔ بات پھر وہی ہے حضرت کہ کہتا کوئی نہیں حضرت، ہم نے کہنا چھوڑ دیا حضرت۔ آج آپ جیسے سائیں اور نے کیا کہا کہ دیکھو کہ وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، کہتے کوئی نہیں حضرت۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ بندے یہ تجھے نہیں دیں گے، یہ تو بنا ہی تیرے لیے۔ اللہ کو اس میں سے کس کی حاجت ہے حضرت؟ اللہ کو تو نصیب کی حاجت ہے، اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر تجھ پہ سیب بند ہے تو ذرا چیک کر، ہاں کام تو نے خود ہی خراب کیا ہے، ہم نے تو بنائے تیرے لیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم نے تجھے قرآن میں کہا نہیں تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اگر ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس زمین کو تجھ پہ تنگ کر دیں گے حضرت۔ اس لیے حضرت ہمیں تو جو سبق ملا ہے، ہم نے تو بار بار وہی دہرانا ہے کہ کہہ لو بھائی، کہہ لو حضرت۔
وہ جو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، اب حضرت جنید جنہوں نے حضرت جی چلائی آ رہی، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا کہ وقت وصال تھا۔ اب ہر بندے کو تو نہیں پتا حضرت کہ بڑوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں حضرت، وہاں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ وہ وقت وصال تھا، اور حضرت ہمیں مشکل لگتا ہے کیونکہ دل لگا لیے نا، ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ ہاں اگر لمبی عمر کی دعا اس نظریے سے کی جائے کہ میں اللہ کا زیادہ ذکر کروں پھر اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اگر لمبی عمر کو صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں اور عیاشی کروں، وہ نہیں مانگتے حضرت، وہ تو کہتے ہیں کیڑے ویلے ویلائے حضرت، کیونکہ آج دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے حضرت، کیونکہ ہم نے دل لگایا، دل کرتا ہی نہیں مرنے کو، دل کرتا ہی نہیں چھوڑنے کو حضرت۔ وہ کہتے ہیں کیڑے ویلے واز پوے حضرت، کیونکہ حضرت جی وہ ہر وقت تیاری رکھتے ہیں۔ حکیم صاحب دی تیاری پوری سی نا، تائیں تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہوں ہاں کی وجہ جے تیاری پوری سی نا حضرت، مشکڑی انہوں نے بن مون کے رکھ لئی تھی حضرت اپنے کہ جڑے ویلے واز پوے چل بھائی، تیاری مکمل تھی، اس لیے ہر ویلے پوچھتے سن کی وجہ جے، کیونکہ تیاری مکمل تھی۔ اس بندے نے اپنے آپ کو کنج کنجا کے رکھیا حضرت، جی اپنے آپ کو کنج کنج، تیاری پوری، ایک ٹک بسکٹ ایک حضرت جی پانی دا گلاس رات نو حضرت جی انہیں اپنی تیاری پوری رکھی تھی، انہیں نہیں حضرت اس پاسے ہاتھ لایا، اگر بنانے پہ آتا تو پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالتا حضرت۔ فرمان لگے جو وڈے میاں جی کی خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنا کے دے گئے، نہ عبدالعی نے ایک اٹ لائی تو نہ عبدالعی نے ایک اٹ لائی، نہ لائی نہ لائی، جو وڈے میاں جی کی خادم علی صاحب بنا کے دے گئے، نہ عبدالعی نے کوئی اٹ لائی تو نہ ہی لائی، بس انتظار کیتا حضرت، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ تیاری پوری تھی نا حضرت، ساڑی تیاری کوئی نہیں، ڈر لگتا ہے ہوں حضرت کی بنے گا جا کے حضرت، صحابہ نو کی جواب دینا ہے حضرت، انہوں دی تیاری پوری تھی حضرت، ہائے 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 تیاری پوری حضرت۔ تو ہر بندے کو نہیں پتا ان پاک لوگوں کے پاس کیسے بیٹھتے ہیں، آداب کیا ہیں حضرت، اس لیے کہا گیا جب بھی کسی عالم کے پاس جاؤ زبان کنٹرول میں، کسی عارف کے پاس جاؤ تو دل کنٹرول میں، اور کسی بادشاہ کے پاس جاؤ تو سر کنٹرول میں حضرت۔ تو وہ آپ نے آنکھیں بند کر لی، انتظار کرتے ہیں جی کیڑے ویلے وہ ویلا ہے حضرت جی، وہ آنکھیں بند حضرت جی، اور ملک الموت کا انتظار ہے۔ وہ پاس ایک شخص کھڑا تھا، وہ حضرت جنید بغدادی کو کہتا ہے حضرت کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لوگ اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں حضرت، آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو آگے سے کیا فرمایا، وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیتا ہے فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا ہوگا حضرت۔ میں تو اس بات کا اتنا مزہ لیتا ہوں حضرت، کتنا حضرت جنید نے یاد کیتا ہے گا، فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا ہی جڑا کدی بھولیا ہی نہیں حضرت۔ لیکن بھائی کسی کی بات تو نہیں کروں گا، اپنی کروں گا، میں بھول گیا جس طرح اس کو یاد کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، اس لیے پھر وہ بھی قرآن وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ دی قدر کرنی چاہیے تھی تسی اس ذات دی قدر ہی نہیں کیتی ہے۔ اور اصل میں حضرت جی کچھ چھوٹی سی بات کرو نا تو مسلک کو اٹھا کے لے آئیں گے، سائیں اور اس گل دے گواہ نے، تسی تے چھڈو اسی انہوں اینا بھولے ہیں کہ اسی بھی انہوں سٹیجاں تو کڑ چھڑے ہیں۔ سائیں جی ہوں تسی کہتے حمد سنی ہوئے کہتے کوئی بھی نہیں پڑھتا،
ایسا بھولے اس کو حضرت جی جو سب کی اصل لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ. بڑے ہمیں یہ سبق پڑھا گئے لیکن نصیب بھول گئے. اسٹیجاں تے کڑ چڑے حضرت، کوئی حمد نہیں پڑتا حضرت. کہن گے مس بھائی صاحب بھابی ہو گئے. نہیں یہ دن بھابی والی کہڑی گل آ گئی کہ اللہ بھابیاں دا یہ سنیاں دا کوئی نہیں. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. اور پھر کچھ نے تو حضرت اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا حضرت. اپنا بھول گئے حضرت، اپنا آپ یاد ہی نہیں رہا. جو یاد رہ گئی تو صرف وہ ذات یاد رہی حضرت جی. سب کچھ بھلا دیا حضرت، کچھ بھی نہیں یاد رکھا، ہر چیز فراموش کر دی حضرت، کچھ بھی نہیں حضرت، ذات یاد رہ گئی حضرت. تو پھر حکیم صاحب کیا فرمایا کرتے، جب تک چلے اب جدو تک چلتا چلا بھائی، تینوں ٹائم دیتا ہے انہوں نے، تینوں مہلت دیتی ہے انہوں نے، تو پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھا ہے. تو ہوراں فکراں چ پی گئے، کھاواں گے کتھوں، کھاواں گے کی بنے گا. یہ تیریاں فکراں نہیں ہے کوئی، یہ تینوں لوڑ نہیں ہے فکر کرن دی. ہاں تینوں انہوں نے جو کیا ہے بس تو وہ کر، باقی ذات تے چھڑ دے سارا کچھ. اسی لیے حضرت جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی فرمایا جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے. اس لیے کیا گیا عاموں کا رزق ان کے یقین میں، خاصوں کا رزق ان کے یقین میں، اور عاموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں حضرت. کیونکہ جڑے خاص ہوندے نے انہوں نے یقین ہتھاں تے نہیں، یقین اس ذات تے ہوندا ہے حضرت. فرمایا خاصوں کا رزق ان کے یقین میں اور عاموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں حضرت. خاص بنو حضرت، دکان کھولو لیکن کٹ نہ تولو، دھوکھا نہ دو، جھوٹ نہ بولو، مال ویچن دی قسم نہ کھاؤ حضرت. صاف گل کرو بھائی اینے دیا اینے دی ویچنی. اللہ دی قسمیں اے خریدے تے نہیں. فرمایا قسم کھانے سے مال بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گی. اوے اس کا نام بہت بڑا ہے، اس کا نام ایسا نہیں کہ ایک سوٹ ویچن لی تو دا نام لویں. اگر پوچھنا ہو تو ابراہیم سے پوچھ اس کا نام کیا ہے، جنہوں نے اس کے نام کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی حضرت. تو ایک سوٹ بیچنے کے لیے اس کا نام لے رہا ہے. اللہ دی قسمیں اینے دا لیا جاتے اینے دا بیچنے. فرمایا پھر نحوست یہ آئے گی، تیری چیز تو بک جائے گی لیکن برکت اٹھ جائے گی. کہ اللہ کا نام اتنا عام ہے کہ ایک سوٹ بیچنے کے لیے لیا جائے، کہ اللہ کا نام اتنا عام ہے ایک سویٹر بیچنے کے لیے اس کا نام لیا جائے. اگر پوچھنا ہو تو حسین سے پوچھنا کہ اس کا نام کیا ہے. علی اکبر بھی قرآن، علی اصغر بھی قربان ہے. یا وہ نام ہے کیا میاں، ان سے پوچھ جا کے یہ نام ہے کیا. فرمایا قسم نہ کھاؤ مال بک جائے گا، برکت. کیا اللہ کا نام اس لیے کہ سوٹ بیچنے کے لیے لیا جائے؟ بہت بڑا نام ہے بھائی، لیکن ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے قدر بھول گئے حضرت. یہ پیرس روڈ پہ جائیں نا، ابھی کر کچھ نہیں سکتا، ابھی کمزور بڑا ہوں. وہ تو سفر ہے کو سیالکوٹ اس کو بین دا ٹھکانا بنے، چلو کو بچے نال لا کے ایسی ڈیوٹی لئی. وہ پیرس روڈ پہ جاؤ نا تو وہ پتہ ہے آپ کو، ایک سائڈ پہ اللہ کا نام اور ایک سائڈ پہ نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک. کدی ویکھیو حضرت جی دویاں دے کنی کنی توڑ پئی ہے حضرت جی، دویاں تے کنی کنی توڑ پئی، کسی نے کوئی پرواہ نہیں. روز ہزاراں لوگ تھلو لنگ جاندے نے حضرت جی، کی کر سکنے حضرت، کسی نے پرواہ ہی کوئی نہیں. پئی ہے توڑ تو پئی رہے. اللہ چلو حضرت جی 5 بار نہیں، کم از کم دن چ یار ایک باری تو ہی ہے نا سویرے سویرے ہونا. باقی چلو معافی مانگ لیں گے اس ذات سے. اللہ 5 باری تو چنے چاہیے نے روز، لیکن پئی ہونی جا کے دیکھ لئیے. اج کل تو چلو کل رات دی بارش ہوئی ہے، چلو کو توچ گئے ہونے ویکھیو کدی جا کے. اچھا حضرت جی تہاڈی تے چھڈو، ساڈی نمازیاں دی سن لو. اے ہن بھی جائیو حضرت جی، یہ اسپیشل جو مسجدیں سڑک پہ ہیں نا، ان کے وہ پھر بورڈ بھی باہر ہی لگے ہوتے ہیں. جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
درمیان میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے ویکھو کنی کنی توڑ پئی ہے. نمازی لنگ بھی جاندے نے، نمازی اندر بھی جاندے نے، کسی دا دھیان ہی کوئی نہیں. ہم تو مسافر لوگ ہیں نا، سفر کرتے ہیں، اکثر راستے میں رکتے ہیں، تو کیا دیکھتا ہوں بار بورڈ توڑو توڑ ہویا ہے. جمعے والا دن جس دن مسجد تچ نہیں ہے بورڈ توچ جائے گا، باقی کسی نے کوئی خیال نہیں ہے. بھول گئے حضرت انہوں بھول گئے. میں اس دن چلا گیا بچے کے ساتھ نا فلٹر پہ پانی لینے، تو وہ میں پانی بھر رہا تھا تو اوپر وہ لکھا ہوا پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کریں. بڑا اللہ دا نام سی نا، وہ بڑی توڑ پئی ہے. اس فلٹر تے روزانہ بندے پانی بھرتے ہیں. پتہ نہیں کدوں دا تچیا سی یا کسی نے کدی صاف ہی نہیں سی کیتا انہوں، ورنہ میرے کو نہیں رہا گیا حضرت جی، اللہ منو معاف کرے. دسنا نہیں سی، چلو تربیت واسطے دا چڑھیا. میں خیر حضرت اتنے چڑھیا، وہ چھوٹے کاکے نے کیا کہ کولر دے ٹکن چ نہ منو پانی دے. میں حضرت مالک دا نام توتا حضرت جی، بھول گئے ہم حضرت جی، ہم اس کو بھول گئے. بہت بڑا نام حضرت، لیکن ہم نے کوئی قدر نہیں کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وقت وصال جناب ملک الموت حاضر خدمت. پوچھا ملک الموت کیویں ہے؟ مفہوم ہے بات کا، کیویں آیا ہے؟ زیارت کرنی ہے کہ روح بھی قبض کرنی؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے تو روح مبارکہ بھی قبض کرنی ہے. فرمایا جا کے میرے علو اللہ پاک دی بارگاہ چرز کریں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست. عرض کی تھی حضور دسو ہاں جان کے میں نکلے گی؟ فرمایا وہ دسنے ہیں. باہر لے گئے ککر دا درخت سی، حضرت نے اپنی چادر لے کے نا تو درخت تے سٹی. حضرت وہ چادر کنڈے اپنے پھڑ کے تے کھچی، چادر لیرو لیر ہوگی. فرمایا انج نکلنی جائے، فکر ہی نہیں کسی کو. کوٹھیاں بناؤ، مکان بناؤ، پیسے اکٹھے کرو، بس فکر ہی نہیں کسی کو. کتنا اوکھا ترین کام ہونا ہے. کھچی پھڑ کے لیراں لیراں چادر ہوگی. فرمایا اس طرح نکلنی چاہیے، پرواہ ہی نہیں کسی نے. ایسا دنیا داری سلیمان مصباحی کو بھی یاد ہے، پتہ ہی نہیں کہ جان دینی. لیکن وہ تو اللہ کے خلیل تھے نا، پھر بھی خوف تھا. فرمایا جا کے میرے علو اللہ نو عرض کر کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. جان نکلنی ہے جی، ملکان دا مالک ہے جی. جا کے حضرت ملک الموت نے عرض کی تھی تاڑے خلیل عرض کر رہے نے قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. فرمایا جا کے پھر ساڑھے لو ساڑھے خلیل نو آکھیو کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. دوست دوست کو انکار نہیں کرتا. حضرت ملک الموت حاضر ہے آکے عرض کی تھی اے اللہ دے خلیل، اللہ پاک فرما رہے نے کہ جو قاعدہ ہے نا کہ یار یار نو تکلیف نہیں دیندہ، تو قاعدہ پھر ہے بھی ہے جی کہ یار یار نو نہ بھی نہیں کرتا. فرمایا کٹ جان پھر. اسی کی قدر کی تھی پترا، 5 نمازاں کھیاں پڑھیاں نہیں جاندیاں. فرمایا سانو یاد کریں، کر دے کوئی نہیں. ساڑھے سونے تے درود آکھیں، پڑھ دے کوئی نہیں. جھوٹ نہ بولی. 60 سال 70 سال نہیں ہے جدو تک چل دیئے پائی چلاؤ میاں. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری. لالو یار ویلا جاندہ جی پھر نہ کیوں ایک ہی ہویا ہے. لالو یار ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.